تم کو شیطان کما اخرجا جیسا کہ نکالا تمہارے ماں باپ کو من الجنتی جنت سے، ینزیو اتار دیا ان دونوں سے لباسہما ان کا لباس، لیریہما تاکہ دیکھے ان دونوں کو، سوآتہما ان کی شرمگاہوں کو، انہو تحقیق یراکم وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا و قبیلو اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم تم نہیں دیکھتے ان کو، انا تحقیق جعلنا الشیاطین بنایا ہم نے شیاطین کو، بناتے ہیں وہ شیاطین کو دوست ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لے کے آتے، وَإِذَا فَعَلُوا اور جب کرے بے حیائی، قالوا کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا اوپر اس کے آبانا اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ امرنا حکم کرتا ہے ہم کو بہا اس کے ساتھ، کل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ لا یامر نہیں حکم کرتا بالفحشائی بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں پھر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان تمہیں برہنہ کر کے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی شیطان نے سب سے پہلے ہمارے والدین کو بھی ننگا ہی کیا تھا اور ہمیں بھی وہ یہی چاہتا ہے، اور ان کو بھی جنت سے نکالا تھا اور ہمیں بھی وہ جنت سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، یعنی شیطان جو ہے وہ ہمیں اس کے چیلے اس کا قبیلہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ لوگ واش روم میں جاتے ہو تو دعا پڑھ کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لو گے شیطان جو ہے وہ باہر آ جائے گا، وہ آپ کے ساتھ اندر نہیں جائے گا۔ جب آپ واش روم میں جا کے بولو گے وہ پھر شیطان جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ اس لیے واش روم میں بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور دعا پڑھ کے جائیں، اور زیادہ دیر واش روم کے اندر نہ لگائیں، جتنی جلدی ہو سکے واش روم سے باہر نکلیں۔ اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ واش روم میں ہی سارے کام کرتی رہتی ہیں، بیٹھی کپڑے وغیرہ دھوتی رہتی ہیں اور بولتی رہتی ہیں، خود بھی برہنہ ہو کے غسل کرتی رہتی ہیں اور بچوں کو بھی ساتھ کرواتی رہتی ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ ان کا غسل کروا کے ان کو باہر بھیجیں، پھر آپ خود کریں۔ جتنی دیر آپ برہنہ واش روم میں رہیں گی بولی جائیں گی اتنی دیر تک شیطان آپ کو دیکھتا رہے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان آپ کے جسم سے کھیلتا ہے اور اس کا قبیلہ آپ کے جسم سے کھیلتا ہے۔ اگر آپ روم میں بھی اکیلے کپڑے چینج کر رہے ہیں تب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں تاکہ وہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تب یہ جو آج کل اتنی بیماریاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں جنات کی، بچیاں جو ہے وہ جوان ان کو مطلب کہ یہ دورے وغیرہ پڑتے ہیں یا اس طرح کے بہت سارے کام ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی بہت سارے کاموں کی وجوہات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ تو واش روم میں جاتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، کپڑے چینج کرتی ہے، اور بڑا مشہور ہمارے ہاں یہ ہے کہ دو دو تین تین عورتیں ایک ایک کمرے میں کپڑے چینج کر لیتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم عورتیں ہی ہیں، خیر ہے، ہم ایک جیسی ہیں۔ تو یہ سختی سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بغیر کپڑوں کے ایک کپڑے میں نہ سوئے، اور کوئی عورت کسی عورت کے سامنے کبھی بھی برہنہ نہ ہو، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے کبھی کپڑے چینج نہ کرے، کبھی کٹھی نہائے نہ، کبھی کٹھی غسل نہ کرے، اور ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کے بعد اپنے بچوں کے بستر بھی جو ہے وہ علیحدہ کر دو۔ یعنی یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ آرام سے کپڑے چینج کری جا رہی ہیں، آپ کے جسم پہ کسی عورت کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو ان شیاطین سے بچنے کے لیے بسم اللہ کر پڑھ کے کپڑے چینج کریں، دروازہ بند کر کے کپڑے چینج کریں تاکہ آپ کے جسم کے اوپر ان کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا وہ نہا رہا تھا، مطلب کہ ایسے ہی جیسے یہ نہر ہوتی ہے اس کے اندر، دوسرا اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اللہ اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، اب وہ پانی کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی اس شخص کو بلایا، اس کو بولا اس کے اوپر پانی کے چھنٹے مارو، اور اس کو باہر نکالا، اس کے اوپر مطلب کہ نظر کی جو دعا تھی وہ پڑھی گئی۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے، لہٰذا اگر تمہیں کبھی کبھی کسی کے سامنے اپنے بچے کے کپڑے چینج کرنے پڑ جاتے ہیں تو دعا پڑھے پہلے تاکہ اس کے جسم پہ نظر نہ پڑے، اگر نظر لگ جاتی ہے تو نظر بد انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے،
اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھے، یہ بہترین طریقہ ہے شیطان سے بچنے کا۔ ایک نظر انسان لگاتا ہے، ایک نظر اس کو شیطان بھی لگاتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا ہمارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی رہتا تھا، لیکن میں نے نا اس کو مسلمان کر لیا۔ لیکن ہم لوگ تو کمزور ہے نا، ہمارے ساتھ ساتھ شیطان ہے، وہ ہمیں ہر وقت برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ بہترین جو حملہ ہم پہ کرتا ہے نا، وہ اس کا یہی ٹائم ہے جب وہ ہمیں برہنہ دیکھتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ہم ناپاک ہوتے ہیں اس وقت وہ ہمارے اوپر زیادہ حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کبھی آپ مطلب غسل کا وقت آپ کو کرنا پڑ گیا ہے تو اس کو وقت کے اندر اندر غسل کرے، یعنی اگر آپ نے فجر کے ٹائم کرنا ہے تو فجر سے پہلے پہلے کرے، اور اگر آپ نے مینسز کا غسل کرنا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے ٹائم میں کریں، یعنی آپ کا 9واں دن ہے یا 7واں دن ہے، آج صبح صبح آپ نے کرنا تھا تو صبح صبح ہی کریں، سارا دن نہ گزارے، کیونکہ اگر سارا دن آپ بیماری میں، اس نحوست میں، اس مطلب کہ ناپاکی میں گزارتی ہے تو پھر آپ کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جو پچھلے دن 6 دن تھے وہ بھی تو تھے نا، وہ اللہ کے حکم کے اندر تھے، اللہ کے حکم کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں اس میں برائی نہیں ہوتی، اس میں ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی، جو حکم سے ہٹ کے کام کرتے ہیں۔ اب 7 دن ہمارے پورے ہو گئے ہیں، ہم نے صبح غسل کرنا تھا، اب ہم سارا دن گزار کے شام کو کریں گے تو یہ جو سارا دن ہے یہ ہمارے اوپر شیطان پھر مسلط ہوگا، چونکہ وہ 6 دن یا 7 دن جو تھے وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے، ان دنوں میں اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور یہ جو 7واں دن ہو جاتا ہے اس میں پھر اللہ ہمیں ہمارے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے، غسل جو ہے اس کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، اب ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھا کریں، اور ان کے مطابق حدیث کے مطابق جو ہے وہ غسل کیا کریں، اور اپنے جسم کو ڈانپا کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک شیطانوں کا ہم دوست ان کو بناتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، جو کافر ہیں آپ دیکھ لیں وہ برہنہ ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاف ہاف ٹانگیں ان کی ننگی، بلکہ پورے کے پورے برہنہ پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے، شیطان ان کا دوست ہے، شیطان انہیں کچھ کہتا ہی نہیں ہے، شیطان انہیں پریشان ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ تو پہلے ہی کافر ہے، انہوں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ تو پہلے میرے ہے، اس لیے وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ برہنہ پھری جائیں، وہ کپڑوں میں پھریں، وہ ٹائٹس میں پھریں، جیسے مرضی پھریں، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں اگر وہ اگر برہنہ پھرتے ہیں تو شیطان ان پہ جلدی حملہ کرتا ہے، ان کے اندر چھوٹی سی کمی آتی ہے، شیطان ان کو زیادہ ملوث کرتا ہے اس کمی کے اندر۔ وہ ناپاک صبح ہی اس نے غسل کرنا تھا، شیطان نے رات ڈلوا دی، مزید کام یاد کروا دیے تاکہ زیادہ وقت ناپاکی میں گزارے۔ اسی طرح فیشن کرنے پہ آتی ہے تو شیطان اس کو اور کہتا ہے اور برہنہ ہو جاؤ، اور برہنہ ہو جاؤ، اور یہ اور برہنہ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اس کے کام ہی بے حیائی کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ بے حیائی کرتے ہیں